السلام علیکم، ڈریم ڈی کوڈ میں خوش آمدید۔ دیکھتے رہیے ہمارے چینل۔ اگر ویڈیوز اچھی لگی تو شیئر کریں لنک کو واٹس ایپ گروپس میں اور اپنے دوستوں سے۔ تو ہمیں بات یہ کرنی تھی، بہت زیادہ کنٹینٹ پروڈیوس ہو گیا، بہت زیادہ، اور وہ ایک ایکٹریس تھی، ہمارا اصغر علی ان کا نام تھا، اور کیونکہ ان کی ڈیڈ باڈی کو اللہ ان کی مغفرت کرے، بہت دکھ کی بات ہے، بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ باڈی دیر میں ریکور ہوئی، دیر میں پتہ چلا، تو اس لیے کانسپریسیز بہت ساری، اور ہر ایک کو کانٹینٹ مل گیا، اور سارے لوگوں نے کہا کہ یہ تو یوں ہے، وہ تو یوں ہے۔ ابا نے کر دیا تھا، بھائی نے کر دیا، جائیداد نہیں دینے جاتے تھے، پتہ کیوں نہیں تھا۔ اماں نے کہا کہ کراچی والے بڑے سنے ہیں، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، ان کو پتہ ہے، تو محلے والوں کی ذمہ داری نہیں تھی، آپ نے نہیں پوچھا، آپ نے کسی نے بھیجا، آپ کسی کو بھیجا نہیں، کسی جاننے والے کو نہیں بھیجا۔ تیسری چوتھی چیزیں نکالنی کہ جی وہ پیسے مانگ رہی تھی، اس کے پیسے نہیں تھے، فون بند ہو گیا، فون کال، اتنی ساری آپ سب دیکھ چکے ہوں گے، اور جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی اس کو دیکھے جا رہے ہیں، اور جو بنانے والے ہیں انہوں نے تو کمر کس لی، انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں چھوڑنا۔ اچھا، اب اس طرح جب بھی کانٹینٹ کوئی ایسا واقعہ آ جاتا ہے سامنے، اور کوئی ایسا اندوناک واقعہ جس میں انسانوں کا دل دکھ جاتا ہے، یا بہت لرزہ خیز ہوتا ہے، بہت حیرت ہوتی ہے جس کو کہ کیسے ہوا ہوگا، اور کیوریاسٹی کا لیول بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس پر جو سارے چوڑے چمارے جتنے بھی، میں کسی خاص بندے کو نہیں کہہ رہا، سب نے اس گنگا میں، بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے، سب نے کس طرح، جو ویلاگ نہیں بناتا تھا، جو یوٹیوب نہیں کر، اس نے بھی کہا میں بھی کچھ بنا دیتا ہوں، اور اس پہ یہ والا اینگل نکال گیا، تو بھائی ایک بات سن لیجئے، تمام لوگ، جتنے بھی لوگ ہیں، ان سے ہاتھ جوڑے گزارش کر رہا ہوں، ان کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، بشمول میرے اور آپ سارے لوگ، میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں آپ سب کو، کہ 6 مہینے بعد آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا مرنے کے، جب آپ چاہے آپ کو قبر ملے یا نہ ملے، آپ کمرے میں مریں، آپ پانی کے جہاز میں مریں، آپ سمندر میں مریں، آپ پہاڑ سے گر کے مریں، یا قبر کے اندر باقاعدہ جنازے کے بعد، نماز جنازہ اور پوری تقریب کے بعد، اور سوئم 40ویں اور سب کے بعد دفنایا جائے آپ کو زبردست قبرستان میں، جس میں زبردستی جو ہے نا آپ کو قبر ملے، اور اس میں زبردست جگہ اور بہترین پکی اور نام وام لکھا، اب تو ڈیجیٹل قبریں آ گئی ہیں، تب بھی 6 مہینے بعد وہی ہوگا جو ڈیٹیل آپ بتا رہے ہیں نا اس کی ڈیڈ باڈی کی، کہ وہ ہاتھ الگ ہو گیا تھا اور ہڈی، یہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا اور میرے ساتھ بھی ہوگا۔ کوئی انسان جو دنیا میں زندہ ہے نا، ایسا نہیں ہے جس کے سوائے انبیاء کے، ہر ایک کی باڈی کے ساتھ زمین یہی کرتی ہے، اور زمین نہیں کرتی، بیکٹیریا ہوتے ہیں جو سارے ڈیکمپوز کرنا شروع کرتے ہیں۔ وہ بتا رہے باڈی ڈیکمپوز ہونے 6 مہینے بعد، اور کیا ہوگا، باڈی میں سے پھول کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں بھائی؟ آپ کو مرنا نہیں ہے؟ کسی انسان کے مرنے پر، اور اتنے اندوناک واقعے کے اوپر، جس میں سن کے جو ہے نا لرزہ طاری ہو جائے اور ڈر لگے، اور اللہ سے بندہ معافی مانگے، استغفار کرے، یار آپ کانٹینٹ پروڈیوس کرے جا رہے ہیں، آپ ڈیٹیل نکالے جا رہے ہیں اس کی، کہ اس کے ساتھ یہ ہوا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اس نے وہ کیا تھا، اس کے اماں یہ تھی اور ابا یہ تھے، جائیداد اور پڑوسی اور کسی سے نہیں ملتی تھی، اور یار بس کر دو یار، کوئی اور ٹاپک پکڑ لو یار، کسی اور چیز کے اوپر بات شروع کر دو۔ اور بہت ساری پاکستان میں تو روزانہ ڈرامے اور لطیفے اور اندوناک واقعات ہوتے رہتے ہیں، ہماری تو پوری جو قومی معاشرت ہے وہ ساری اندوناک واقعات پر میں مبنی ہے، کوئی نہ کوئی کامیڈی واقعہ ہو جاتا ہے، کوئی احمقانہ لیول کا کوئی مطلب عجیب و غریب، وہاں سے شروع کریں کے پی سے کراچی تک، ایک سے ایک عجیب و غریب کارٹون اور عجیب و غریب ذی شعور اور بے عقل اور غبی اور کون کون لوگ ہوتے ہیں، ان پہ بات کر لینا یار۔ جو اس بیچاری لڑکی کے ساتھ ہوا ہے، پہلی بات تو اس پر جو سب سے جو امپورٹنٹ چیز سامنے، جو کی ٹیک آؤٹ ہے میرا، جو بہت اچھا ہے، بہت افسوسناک واقعہ، اللہ مغفرت کرے مرحومہ کی، اور ان کے ساتھ آگے کے درجات اللہ آسانی فرمائے۔ جو سب سے امپورٹنٹ چیز سامنے ہے، جو اب تک انہوں نے چھپائی بھی تھی، وہ یہ کہ پروڈیوسر پیسے نہیں دیتے، ان میں بہت سا اچھا پروڈیوسر کون ہے، نام لے دیا ہم نے، پروڈیوسر پیسے نہیں دیتے، اور بہت سے انہوں نے تو کئی مشہور لوگوں نے یہ بھی کہا کہ چھوٹے موٹے ایکٹرز ہیں ان کو تو ٹہلاتے رہتے ہیں، سال سال تک پیمنٹ ملتی نہیں، وہ بیچارے شوق میں آتے رہتے ہیں کہ یار ہم ایک دن مشہور ہو جائیں گے تو ہمیں پیسے ملنے لگیں گے، یعنی وہ بیچارے رسک لے رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں اس بات پہ کہ ہمیں آگے کام مل جائے گا، یا آگے ہم مشہور ہو جائیں گے تو ہمیں پیسے ملنے لگیں گے، ابھی نہیں مل رہا تو کوئی بات نہیں، اتنا وہ نہیں کرو۔ سب سے امپورٹنٹ سوال میرا یہ ہے کہ بھائی پروڈیوسر کون ہے؟ پروڈیوسر کوئی دوسرے سیارے سے آئی ہوئی مخلوق ہے، کوئی ڈائناسور ہے؟ بہت سارے ایکٹر پروڈیوسر ہیں، اگر آپ غور کریں، آپ نام پڑھ لیجیے گا، آپ جو لوگ بھی ڈرامے دیکھتے ہیں ان میں آخر میں نام پڑھیے گا پروڈیوسر کون ہے، ان پروڈیوسر میں سے آپ کو بہت سارے لوگوں کے نام ملیں گے جو ایکٹر ہیں، جو پہلے ایکٹر تھے یا ابھی بھی ایکٹر ہیں، وہ نہیں دے رہے، یعنی آپ کی اپنی برادری کے لوگ پیمنٹ روکتے ہیں، یہ بات کو ریئلائز کریں، جو بھی لوگ بڑھ کے مارے نا، اصل بات یہ ہے کہ بھائی ایک انسان معاشی طور پہ پریشان ہو کے ڈپریس ہوتا ہے اور تنہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو کٹ آف کرتا ہے، تو معاشی طور پہ تنہا کس نے کیا؟ آپ نے کہا پروڈیوسرز نے، پروڈیوسرز کون ہیں؟ آپ ہی کی برادری کے ایکٹرز ہیں، تو جب آپ ایکٹر ہوتے ہیں تو آپ کو تو پیمنٹ چاہیے تھی، لیکن جب وہی ایکٹر پروڈیوسر بن جاتا ہے تو اس کو پھر پیمنٹ روکنی ہوتی ہے، تو پہلے اپنا احتساب کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں، منافقت جو ہے نا وہ
یہ باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں دوسروں کے لیے، اور بہت مزہ آتا ہے بات کر کے دوسرے کے بارے میں، جب اپنا پیٹ بھرا ہو نا اپنی جیب میں نوٹ ہو۔ تو جب آپ خود پریشان ہو رہے تھے تب تو ٹھیک تھا، مظلوم تھے، جب آپ خود اس پاور میں آ گئے کہ آپ لوگوں کو پیمنٹ کریں تو آپ نے وہی ضلالت شروع کر دی جو باقی سارے لوگ کر رہے تھے۔ تو جو برادری جو ہے نا، جو برادری کھڑی ہو گئی ہے کہ اب ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، وہ ذرا ان سے بھی پوچھیں جو ایکٹر پروڈیوسر ہیں کہ وہ کس چکر میں نام نہیں لے رہا، آپ کو سب کو پتہ ہے کون ایکٹر ہے اور کون ایکٹرز ہیں جنہوں نے پروڈیوسر بننے کے بعد کتنے کتنے لاکھوں روپے لوگوں کے کھائے ہوئے ہیں، اور ایکٹرز کے کھائے ہوئے ہیں، ایکٹریسز کے کھائے ہوئے ہیں۔ یعنی مطلب کھائے ہوئے اس طرح کہ دیے نہیں ہے تو کھائے ہوئے ہی ہوئے نا، اس کو بولا ہاں مل جائیں گے، ہو جائے گا، میں کو لے کے تھوڑی بھاگ رہا ہوں یار، میں نے گھر میں تھوڑی رکھے ہوئے ہیں، دے نہیں رہے نا آپ پیسے۔ تو بات یہ ہے کہ اور پھر آ کے تقریریں اور اللہ رسول کا نام اور رمضان ٹرانسمیشن اور سب ڈرامے ڈھکوسلے جو ہے نا اس سے نکلیں، ورنہ اس طرح کوئی ابھی عائشہ خان کا بیچاری ان کا واقعہ ہوا تھا، ان کی وجہ کچھ اور تھی، لیکن اس بیچاری کے ساتھ جو کچھ اور سب آپ کو معلوم ہے۔ اس کے جو ذمہ دار ہیں نا وہ ذرا تھوڑی سی اپنی بے حسی کو کم کریں، کیونکہ 6 مہینے بعد مرنے کے سب کے ساتھ یہی ہوگا جو حمیرہ اصغر کی لاش کے ساتھ ہوا، چاہے وہ خبر میں کیوں نہ ہو۔ سوچئے گا۔ اللہ حافظ۔